گزشتہ آیتوں میں یہودیوں کی بدعمالیوں کا، نافرمانیوں کا اور حکم عدولیوں کا تذکرہ، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جس سزا کے حقدار ٹھہرے اس کی تفصیل اللہ نے بیان کی۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جس طرح سارے مسلمان ایک جیسے نہیں، اسی طرح سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، سارے عیسائی بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، سارے صابی بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، تو کیا جتنے یہودی، جتنے عیسائی، جتنے صابی تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کی سزا کے حقدار ٹھہرے؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجوہات اور اس کی سزا کی تفصیل جب بیان ہوئی تو یہ سزا سارے یہودیوں کے لیے ہے، یہ سارے عیسائیوں کے لیے ہے، یا یہ سارے صابی لوگوں کے لیے ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ میں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے، جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، جس طرح کی اکثریت اس معاشرے کے مسلمانوں کی ہے۔ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں نا، جو لوگ مسلمان ہوئے، جو لوگ مومن ہوئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہوئے۔ من آمن، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے گا نیک۔ مومنوں میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے گا، یہودیوں میں سے جو اللہ پر ایمان لائے گا، عیسائیوں میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے گا، صابئین لوگوں میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے گا، آخرت پہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ یعنی مومنوں میں سے اللہ پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے نا کہ ظاہری مسلمان تو ہے لیکن ابھی وہ کلی طور پہ، حقیقی طور پہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو وہ ذہن میں رکھے کہ جب تک اس کا اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوگا اور وہ عمل صالح نہیں کرے گا تو وہ اس کی کوئی نجات نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہودیوں نے کہا نا ہم انبیاء کی اولاد ہیں، بھلا ہم آگ میں کیسے جائیں گے؟ عیسائیوں نے کہا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں، اور وہ امت کے گناہوں کے کفارہ میں سولی پہ چڑھ گئے۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ دے گئے ہیں نا سولی پہ چڑھ کے، ہم جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ چیز اس میں اللہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں، بھئی دیکھو تمہارا تعلق اور تمہاری نسبت یہ وجہ نجات نہیں ہے۔ اسی طرح تمہارے نام کہ میں مسلمان ہوں، میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں تمہارے نام اور تمہاری نسبتیں یہ وجہ نجات نہیں، یہ سبب نہیں ہے نجات کا، بلکہ جو چیز تمہاری نجات کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم اللہ کو مانتے ہو، کیا تم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، کیا تم عمل نیک کرتے ہو۔ اگر تو تم نیک عمل کرتے ہو تو سمجھو کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، اور اگر اللہ پہ ایمان ہے، نہ آخرت کے دن پہ ایمان ہے، نہ نامہ اعمال میں کوئی صالح عمل ہے، تو پھر تمہاری نسبت، تمہارے نام، تمہارے عہدے، تمہاری دولتیں قطعی طور پہ تمہارے لیے ذریعہ نجات نہیں بن سکتی۔ اب نہ اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں کچھ لوگوں کو غلطی ہوئی، غلط فہمی کیا ہوئی کہ دیکھو جی قرآن تو کہتا ہے جو مومن ہو جائے گا، یہودیوں میں یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، گویا کہ اپنے اپنے دین کا پیروکار بندہ بن کے رہے اور اچھا عمل کرتا رہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کے لیے رسالت محمدیہ پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہوگی کچھ لوگ۔
کہ یہودی جو صحیح پیروکار ہے یہودیت کا، عیسائی جو صحیح پیروکار ہے عیسائیت کا، صابی جو صحیح پیروکار ہے صابیت کا، اللہ کو مانتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے وہ، تو اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ ماننا یا آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ بھئی اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم ایک تو میں نے بتلا دیا نا کہ دیکھو جو یہودی صحیح معنوں میں یہودی تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا تھا، ان کی ہدایات پہ عمل کرتا تھا، جو نصارہ صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لاتا تھا اور ان پہ نازل ہونے والی تعلیمات کا پیروکار تھا، اسی طرح صابی جو صحیح معنوں میں صابی تھا اور اس کی تعلیمات جو تھی اس کے مذہب میں اس کو مانتا تھا، اچھے عمل کرتا تھا، وہ تو نجات پا جائے گا۔ لیکن باقی جو صحیح معنوں میں نہ مانتے تھے نہ نیک عمل کرتے تھے، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے، کوئی راہ نجات نہیں ہے ان کے لیے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی صابی ہو، جب تک وہ محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانے گا وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ اب صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، جب تک وہ میں محمد کو رسول نہیں مان لیتا، اگر وہ مجھ پہ ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ ہم میرے ایمان لانے سے پہلے جو صحیح یہودی تھے، صحیح عیسائی تھے، اپنی اپنی نبیوں کو ماننے والے، اپنی اپنی کتابوں پہ عمل کرنے والے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن میری نبوت کے اعلان کے بعد کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، جب تک وہ میرا کلمہ نہیں نہ پڑھ لیتا، اس کا عمل صالح اس کے لیے راہ نجات نہیں بن سکے گا۔ اب میری نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اب میری نبوت کو اور میری ختم نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا دین اسلام بناتا پھرتا ہے یا تلاش کرتا ہے کسی اور میں اپنا دین اسلام، تو وہ اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ پہلے یہودی جس طرح ہمارے صحیح مسلمان نجات پائیں گے، پہلے یہودی، پہلے عیسائی یا دیگر مکاتب مذاہب کے لوگ جو اپنے اپنے نبی کو مانتے تھے اور اپنی اپنی کتاب پہ عمل کرتے تھے اور پھر عمل صالح کرتے ہوئے مر گئے، وہ نجات پا جائیں گے۔ سارے یہودیوں کی وہ سزا نہیں ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، جو صحیح ہوں گے وہ بخشے جائیں گے۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر آ گئے، وہ سب کے پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر ہے، آپ کی نبوت کل کائنات کے لیے، جیسے اللہ کی ربوبیت پوری کائنات کے لیے۔ اب کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی صابی ہو، جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد عمل صالح کا ارتکاب نہیں کر لیتا، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اپنے اپنے دین میں رہ کے جناب اچھے عمل کرو، وہ نبی الزماں کو پیغمبر آخر الزماں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نجات پا جاؤ گے۔ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی تو وضاحت کر دی ہے کہ میں محمد پہ ایمان لانا ہر یہودی اور عیسائی پر فرض اور واجب ہے، اگر وہ میں محمد پہ ایمان لائے بغیر مر گیا تو اس کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ اب ایمان لانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو صابی بھی ایک مذہب تھا، اس لیے تو یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ صابی کا ذکر کیا ہے کہ صابئین لوگ تھے، گویا کہ یہ پہلے اپنے دین کے پیروکار تھے، پھر رفتہ رفتہ یہ فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ تو جو لوگ تو صحیح تھے اپنے دین میں اور صحیح دین پہ مر گئے وہ تو بخشے جائیں گے، لیکن جو فرشتہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، ستارہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، ان کی نجات نہیں ہوگی۔ تو اب جتنے مذہب دنیا میں موجود ہیں ان کی نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لائیں اور رسول اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ پہ ایمان ہوگا، آخرت پہ ایمان ہوگا، اچھے عمل ہوں گے، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو۔ کہ خوف ہوتا ہے معات کا کہ آنے والے وقت سے بندہ خوف کھائے، اور غم ہوتا ہے معفات کا جو گزر گیا، فوت ہو گیا وقت، اس کا غم ہوتا ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں مومن بن جائیں گے، عمل صالح کرنے والے، ان کو نہ تو آنے والے وقت کا خوف ہوگا ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی گزری ہوئی زندگیوں کا ان کو کوئی پچھتاوا ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کر لیتے، کیونکہ وہ پہلے ایماندار کی حیثیت سے اور عمل صالح کا ارتکاب کرنے والوں کی حیثیت سے دنیا سے گئے ہوں گے، اس لیے وہ خوف اور غم سے
ماورا ہوں گے اور مبرہ ہوں گے، اور ان کو نجات دے گا اللہ رب العزت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پہ اور آخرت کے دن پہ کامل ایمان لا کر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ صرف ایمان عمل صالح کے بغیر فضول ہے، اور عمل صالح ایمان کے بغیر فضول ہے۔ جس طرح کافر لوگ بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، تعلیمی ادارے بناتے ہیں، عالی شان سڑکیں بناتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بہترین سہولتیں دیتے ہیں، انسانیت کا سوچتے ہیں، وہ اسلام سے ہٹ کر تو یہ بہت سارے ان کی جو صحت کے حوالے سے سہولیات ہے، تعلیم کے حوالے سے سہولیات ہے، ضروریات زندگی کے حوالے سے جو ان کے جو کام ہے وہ بڑے اچھے ہیں نا، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے ان کے یہ اچھے عمل بھی ان کے لیے ذریعہ نجات نہیں بنیں گے۔ اللہ ہمیں مومن بنائے اور صالح بنائے۔ واخر دعوانا صابئین ہے، صابی دی جمع، عام دا معنی بے دین، لیکن پہلے صابی ایک مذہب سیگا، جویں یہودیت ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، ایویں صابی ایک مذہب سیگا، جویں مسلمان ایک مذہب ہے جہڑے تو مسلمان دائرہ اسلام چ رہ کہ کما حقہ اسلام دے مطابق زندگیاں گزاریں گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، وہ نجات پان گے نا، جہڑے پورے داخل نہیں ہون گے انہیں نجات پان گے۔ اس طرح جہڑے صابی دین چو نکل گئے اپنے چو بے دین ہو کے مر گئے، انہاں واسطے کوئی نجات دا ذریعہ نہیں۔ یعنی ایک مذہب سی جویں یہودیت ایک مذہب ہے نا، عیسائیت ایک مذہب ہے، یہ بھی ایک مذہب سی، لیکن جویں یہودیاں وچوں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے جنہاں دی سزا، عیسائیاں وچوں ایویں انہاں وچوں بھی کچھ گمراہ ہو کے وہ فرشتیاں نوں پوجن لگ پے، ستارے، یہ اپنے دین دی پیروی کر رہے ہیں۔ پہلے کوئی انہاں دا بھی دین ہوئے گا نا، جویں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے، قرآن کہندا ہے نہیں جی، قرآن چاہتا ہاں جی اسی طرح یہ قرآن بھی کہندا نا جی رسول لم نقصص علیک، کچھ رسولاں دا اسی قصہ بیان کیتا تے کچھ رسولاں دے قصے بیان ہی نہیں کیتے، بہت سارے انبیاء ایسے جنہاں دا قرآن چ تذکرہ ہی نہیں کیتا، صرف انہاں کہتا کہ ساڈے نبی سن، تے انہاں انبیاء دے وچوں کسے نبی دے پیروکار سی، رفتہ رفتہ وہ پیروکاری چوں نکل گئے، فرشتہ پرستی چ آ گئے، ستارہ پرستی چ آ گئے، مشرک ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ ہن بھی یہ لوگ موجود نے ستارہ پرست، فرشتہ پرست ہے، یا کہندے ساڈا کوئی دین نہیں ہے جی، ہن بھی وہ لوگ اگر صحیح معنی چ مومن مسلمان بن جان گے تو نجات پان گے، ورنہ نہیں پان۔ ہاں